السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ تو پہلا سبق تھا المستثنى بإلا، اس کے بعد تھا حکم المستثنى بإلا، ان کے احکام، اور اس کے بعد کا سبق تھا المستثنى بخلا وعدا وحاشا، خلا، عدا اور حاشا کے ذریعے استثناء۔ تو ان ادوات میں کچھ حروف ہیں اور کچھ اسماء ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ افعال ہیں، اور کچھ کیا ہیں؟ افعال ہیں۔ اب حروف میں تو الا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حرف ہے، ٹھیک ہے، الا یہ حرف ہے، کیونکہ کلمے کی تین ہی قسمیں ہوتے ہیں، چوتھی کوئی قسم نہیں ہے کلمے کے اندر، اسم، فعل اور حرف، چوتھی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یا تو وہ کلمہ اسم ہوتا ہے، یا تو فعل ہوتا ہے، یا تو وہ حرف ہوتا ہے۔ تو الا حرف ہے، اور سوا اور غیر یہ اسم ہے، سوا اور غیر اسم ہے۔ اچھا، حرف اور اسم ہے، ایک تو یہ اسم کسی کا نام ہو، مطلب ہے کہ وہ تو اسماء اور حروف تو واضح ہے کہ ہم اس کو پہچان سکتے ہیں، تمیز کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے حالات میں ہم کیسے کسی کو حرف یا کیسے کسی کو ہم اسم کہیں گے، جبکہ وہ سب کا مقصد ایک ہی ہے اور سب کا معنی بھی ایک ہی ہے۔ آپ استثناء چاہے اللہ کے ذریعے لاتے ہوں، یا غیر سوا کے ذریعے لاتے ہوں، یا حاشا خلا عدا کے ذریعے لاتے ہوں، وہ تو استثناء ہوتا ہے، اس سے استثناء کا معنی اس میں ہوتا ہے۔ تم کس طرح فرق کریں گے بھی یار اسم ہے، یہ حرف ہے، یہ فعل ہے، کس طرح ہم فرق کریں گے، یہ کس طرح ہم پہچانیں گے؟ تو دیکھیے، پہلی بات ہے کہ ہم فعل کو ہم سمجھیں گے۔ اب فعل دیکھیے، اب ما خلا، ما عدا وما حاشا، یہ تو فعل ہے، یہ چیز واضح ہے، اور اس کی پہچان یا دلیل کیا ہے کہ یہ فعل ہے؟ شیخ جب آ جائے وہ پھر ماضی میں داخل ہوتا ہے نا؟ ہاں، اس میں جو حرف نفی ہے وہ ما اس پہ داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے، خلا اور عدا اور حاشا، تو یہ فعل ہو گئے، ما خلا وما عدا وما حاشا، یہ فعل ہو گئے۔ اب فعل کا مطلب یہ کہ ان کے بعد جو استثناء ہوتا ہے وہ مفعول بہ کی بنیاد پر اس کو نصب دیں گے، ٹھیک ہے، مفعول بہ کی بنیاد پر۔ دخلت غرف البیت ما خلا غرفۃ النوم، ٹھیک ہے، مفعول بہ کی بنیاد پر ما خلا۔ اب یہ ما نکال دیں گے تو بچ جائے گا خلا و عدا و حاشا۔ یہاں پہ دیکھیے دو چیزیں میں کہہ سکتا ہوں یہاں پر۔ پہلی بات تو یہ سوا اور غیر کی طرح اگر اس کو ہم سمجھیں گے تو یہ اسم ہے، یہ کیا ہے؟ اسم ہے، جیسے ہم کہتے ہیں غیر، ٹھیک ہے، تو سوا اور غیر جو ہے نا، یہ تو اسم ہے، تو اس کی طرح ہم اس کو ہم کہیں گے تو وہ اسم ہو جائے گا، کیونکہ مضاف ہے، اس کے بعد جو ہے مضاف الیہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کو حروف بھی کہیں گے۔ جب اس کو حروف کہیں گے تو اس کے بعد آنے والے کو جو جر ملا ہے، یہ کیوں ملا ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہی دے سکتے ہیں کہ یہ حروف جارہ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حروف جارہ ہیں، اسی لیے 17 حروف جارہ میں اس کو بھی بعض نحوین نے شامل کیا، خلا اور عدا اور حاشا، تو تب یہ حروف بن جائیں گے اور یہ حروف جارہ ہو جائیں گے۔ گویا کہ یہ ہے ادوات استثناء، لیکن یہ پھر یہ جو ہے نا حروف جارہ بھی ہیں، پھر یہ کیا ہے؟ حروف جارہ بھی ہیں، تو اس کے بعد جو مستثنیٰ ہے وہ مجرور ہوں گے ان حروف جارہ کی
وجہ سے. ٹھیک, تو یہ ہو گئے حروف. باقی اللہ جو ہے نا وہ تو حرف پکا, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی صرف حرف ہی ہے. اور غیر سوا جو ہے نا یہ اسم ہی, اسم. اچھا, اسم کو کیسے پہچانیں گے؟ جیسے میں نے کہا, دیکھیے اسم کا مطلب وہ فاعل بن سکتا ہو, مفعول بن سکتا ہو. اب مثال کے طور پر اگر میں کہوں رأیت غیر العاملین, ٹھیک ہے, غیر العاملین, یا پھر وہ یعنی مفعول بن گیا ہے, غیر اس وقت پہ مفعول بن گیا نا, رأیت غیر العاملین, جاء غیر زید. ٹھیک ہے, انہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسم کی جگہ لے سکتا ہے, غیر جو ہے نا اسم کی جگہ لے سکتا ہے. بات واضح ہو رہی؟ غیر سوا جو ہے نا وہ اسم کی جگہ لے سکتا ہے, یعنی کہ وہ فاعل مفعول بھی یا اس سے پہلے کوئی حرف جر ہو تو وہ مجرور بن سکتا ہے نا, لیکن الا بن سکتا ہے کیا؟ اگر ہم دیکھیں رأیت الا, مطلب ہے کہ وہ تو الا تو کسی بھی طرح اسم کی جگہ وہ آ نہیں سکتا ہے. اور یہ غیر سوا کو جو ہے نا آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ ضمائر بھی لائے جا سکتے ہیں. کیا لائے جا سکتے ہیں؟ ضمائر. غیرہ, غیرہم, غیری, غیرو کا, سوا کا, ضمائر آ رہے ہیں جیسے ان کے ساتھ میں آ رہے, ضمائر آ رہے. حرف میں تو ضمائر نہیں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں بہت ہی نادر چیز ہے, استثناء چیز ہے کہ کسی نے اللہ کے بعد اللہ کا بھی جو نا استعمال کیا ہے, اللہ کا. ٹھیک ہے, وہ کسی شاید شعر میں استعمال ہوا ہے. وہ ایسی چیزوں کو کیا کہتے ہیں عام طور پر جو بہت کم استعمال کرتے ہیں, اسے کیا کہتے ہیں اصطلاحی لفظ میں؟ شاذ. شاذ. احسنت, بارک اللہ فیک. اسے شاذ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, شاذ, یہ چاہے وہ نحو میں کسی بھی مطلب اصطلاح میں اس کو شاذ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, شذوذ کہتے ہیں. ٹھیک, ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا شاذ و نادر, ملا ملا کر کہتے ہیں شاذ و نادر, قاعدے کے طور پر استعمال کرتے ہیں, وہ کوئی اصول تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ الشاذ کل, الشاذ کل کس کی طرح ہے؟ شاذ کس کی طرح ہوتا ہے؟ تو الشاذ کل معدوم, الشاذ کل معدوم کیا مطلب ہے جس کا؟ یعنی کہ نہ ہونے کی طرح, نہ ہونے کے بارے میں. ہاں جی, یعنی اس کے کوئی وہ حکم نہیں ہے, اس کی بنیاد پہ قیاس نہیں کر سکتے ہیں. سمجھے؟ الشاذ کالمعدوم کا مطلب ہے کہ شاذ نہ کے برابر ہے, کہتے ہیں جس کا ہونا نہ ہونا دونوں کیا ہے؟ برابر ہے. تو لہذا وہ شاذ ہے. اللہ کا, اللہ کے بعد ضمیر لاتے ہیں وہ جو ہے نا شاذ ہے, الشاذ کالمعدوم. کہ لیس اور لا یکون یہ بھی جو ہے نا ادوات استثناء میں سے نہیں ہے, لیکن استعمال ہوئے ہیں, استعمال ہوئے ہیں. تو اسی لیے عام کتابوں میں جو ہے نا آپ کو وہ ادوات استثناء میں جو ہے نا وہ چیز نہیں آتی ہیں, لیسا اور لا یکون. ہاں اگر دیکھیے اگر جو ہے نا قرآن مجید میں یا احادیث میں آ جائے نا تو پھر وہ ختم, پھر ہم اس کو شاذ نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک, تو الغرض تو یہ جو ہے نا ادوات میں جو ہے نا خلا, عدا, حاشا یہ حروف ہو گئے. ٹھیک ہے, اب یہ حرف جر ہو گئے. اگر ان پہ ماں آ جائے تو پھر یہ فعل بن جائیں گے. اب غیر سوا ہے, سوا کو جو ہے نا سوا بھی کہتے ہیں, سوا بھی کہتے ہیں, مختلف جو پروننشن اس کے ہوتے ہیں. ٹھیک, تو یہ اسم ہو جائیں گے, اسم ہے. باقی اللہ تو اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں کہ وہ حرف ہے. اللہ جو ہے نا صرف اور صرف وہ حرف ہے. تو یہ ہو گیا تھا. اس کے بعد احکام میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ مستثنیٰ کب منصوب ہوتا ہے اور مستثنیٰ کب جو ہے نا تابع ہوتا ہے, اور مستثنیٰ میں دونوں صورتیں کب ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی, کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ جی سب ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ. تو وہی حال کے بارے میں ہم لوگ آج پڑھ رہے ہیں. ہم لوگ منصوبات میں اس کا ذکر ہوتا ہے. عربی زبان میں ہی یہ تین چیزیں ہیں, یا تو
اسماء مرفوعات ہوتے ہیں، یا تو منصوبات یا تو مجرورات. ٹھیک، اگر فی الجملہ اگر کہیں تو مرفوعات 8 ہیں، منصوبات 12 ہیں، اور مجرور مضاف الیہ یا حرف جر کی وجہ سے. ٹھیک، تو یہ حال جو ہے نا اس کا شمار منصوبات میں ہوتا ہے، جیسے مستثنیٰ ہے، تمیز ہے، مفاعل خمسہ یعنی کہ مفعول به، مفعول له، مفعول فیہ، اور مفعول مطلق یا مفعول معہ، جس کو مفاعل خمسہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان منصوبات میں سے ایک منصوب حال ہے. اچھا، حال کا مطلب کیا ہے؟ حال یہ لفظ عربی ہے، اور اردو میں بھی حال کہتے ہیں کہ حالت بیان کرنا، کیفیت بیان کرنا، یا کوئی حیت بیان کرنا، مطلب شکل یا حیت بیان کرنا، اسے حال کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حال جو ہے نا عام طور پر اسم نکرہ ہوتا ہے، اسم نکرہ، یعنی کہ معرفہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ نکرہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ منصوب ہوتا ہے. اور تیسرا، حال کی تعریف میں عام طور پر اسم نکرہ منصوب فضلہ کہتے ہیں، یعنی کہ فاضل چیز. فاضل کا مطلب یہ ہے کہ زائد چیز، زائد چیز ہے. یعنی کہ حال جو ہے نا یہ جملے کے اساسیات میں سے نہیں ہوتا ہے، یہ جملہ اساسیہ میں سے نہیں ہوتا ہے. فضلہ یا زائد کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو حذف کر دیں گے تو جملہ ٹھیک ہوگا، جملے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مطلب جملہ مکمل ہو جائے گا. اس جملے کو مکمل کرنے کے لیے حال کی ضرورت نہیں ہے. تو حال ایک زائد چیز ہے، ایکسٹرا چیز ہے، کوئی کیفیت، کوئی حیت یا حالت بتانے کے لیے اس کو لایا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے اس کو جو نا فضلہ بھی کہتے ہیں. جیسے وصف ہے، مثال کے طور پر صفت ہے، صفت بھی ایک زائد چیز ہوتی ہے. صفت کیا ہے؟ زائد چیز ہے، موصوف کی مزید وضاحت کے لیے اس کو لایا جاتا ہے، حیت بیان کرنے کے لیے. تو جس طریقے سے ہم نے پڑھا کہ صفت، ہم نے پڑھا جب صفت کہیں گے تو اس کا موصوف بھی ہوگا، جس کو ہم منعوت کہتے ہیں، نعت یا منعوت. ٹھیک ہے، اگر اسی طریقے سے مستثنیٰ اگر ہم پڑھتے ہیں تو مستثنیٰ منہ تو ہوگا، مستثنیٰ منہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی اگر حال بھی ہے تو صاحب الحال بھی ہوگا، یعنی کس کی حالت بیان کی جا رہی ہے اسے صاحب الحال کہتے ہیں، چاہے وہ صاحب الحال فاعل ہو یا نائب الفاعل ہو یا مفعول بھی ہو یعنی کہ مفعول ہو، لیکن صاحب الحال تو ہوگا اس کا. بغیر صاحب حال کے حال تو نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہی حال. ٹھیک، کہ جیسے آپ کی کتاب میں یہاں پہ ہے کہ الحال اسم منصوب، ایک تو اسم ہوگا، منصوب ہوگا، یبین حیت الفاعل اب المفعول به، فاعل یا مفعول به کی حیت بیان کرے گا، کرتا ہے. حین وقوع الفعل، جس وقت وہ فعل واقع ہوتا ہے. جیسے مثالیں ہمارے پاس ہیں الامثلہ میں، عاد الجیش ظافرا، جیش لوٹا، ظافرا کامیابی کے حالت میں، کامیاب و کامران ہو کر.
تو اگر ہم کہیں گے کہ عاد الجیش من الحرب مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، تو بات تو ٹھیک ہے، بات تو مکمل ہے. اب ظافرہ یا منہزمہ مطلب ایک ایکسٹرا چیز ہے نا، ایک ایکسٹرا چیز ہے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے اس کو جو ہے نا کہتے ہیں کہ حال جو ہے نا وہ ایک منٹ، حال جو ہے نا کہ اسم ہے منصوب ہوتا ہے، اور ایک زائد یعنی کہ فضلہ کا مطلب ہے کہ زائد چیز ہوتی ہے، کہ زائد اس معنی میں کہ اس کے بغیر بھی جملہ مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو عاد الجیش ظافرہ، ظافرہ حال ہے. تو یہ حال، یہ جو حیت ہے کامیابی و کامرانی کی، یہ کس کی ہے، کس کی حالت بیان کی گئی ہے اس میں؟ جی ایک لشکر کی. جیش کی. تو جیش کیا ہو گیا؟ صاحب حال الحال، اور ظافرن حال. حال اب صاحب الحال اور حال میں اگر آپ غور کریں گے، صاحب الحال معرفہ ہوتا ہے، اور حال کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے. موصوف صفت کی طرح نہیں ہے، موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے، لیکن حال صاحب الحال میں ہمیشہ حال کیا کہتے ہیں معرفہ، اور عفواً صاحب الحال معرفہ ہوتا ہے، اور حال کیا ہے؟ نکرہ. ہاں بعض اوقات استثناء بھی ہوتا ہے، کبھی نکرہ کی بھی حالت یا حال اس کا لایا جاتا ہے کچھ شروط کے ساتھ، لیکن فی الغالب عام طور پر صاحب الحال معرفہ ہوتا ہے اور حال جو ہے نا نکرہ ہوتا ہے. اور دوسرے یہاں پہ غور کریں گے کہ حال جو ہے نا اسم تو ہوتا ہے، لیکن اس میں جامد نہیں ہوتا ہے. کیا مطلب اس میں جامد کا؟ اس میں مشتق ہوتا ہے. کیا مطلب اس میں جامد کا؟ نہ اس سے شیخ کوئی اس سے کچھ نہیں، اور مشتق میں یہ مشتق بنایا جاتا ہے. جی جمود، مصدر سے. جمود یعنی کہ اس سے کچھ نکلتا ہے. اشتقاق یعنی مشتق کہ وہ کسی سے نکلا ہو. ایک اور بات ہے، اس میں جامد اس سے کچھ نہ نکلتا ہو، یا وہ کسی سے مشتق نہ ہو، یعنی کہ تعریف یوں ہونی چاہیے کہ وہ کسی سے مشتق نہ ہو. یہ ہے، اس سے کوئی مشتق نہیں ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کسی سے مشتق نہیں ہے، وہ کسی سے نکلا نہیں ہے. اگرچہ کہ ایک اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں طریقے سے اگر کہیں گے تو بات وہی ہو جائے گی. ایک دوسرے اعتبار سے فرق بھی ہوتا ہے اس کے اندر. فرق اس معنی میں کہ اسم الجامد وہ کسی سے مشتق نہیں ہے، یعنی کسی سے نکلا نہیں ہے کسی دوسرے کلمے سے. وہ کلمہ بذات خود بنفس نفیس وہ قائم ہے. یعنی جب بھی کلمے کو وضع کیا گیا ہے، مطلب پہلا جو استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت سے وہ کلمہ وہ کسی سے نکلا نہیں ہے. اس لیے کہ بعض اوقات اس میں جامد سے البتہ اشتقاق کر سکتے ہیں، اشتقاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جیسے حجر ہے، حجر جو ہے اصل میں پتھر ہے، وہ اس میں جامد ہے، اس لیے کہ وہ حجر کسی سے نکلا نہیں ہے، کسی تو مشتق نہیں ہے. لیکن اس حجر سے آپ ایک فعل لا سکتے ہیں، یہ فعل بنایا جاتا ہے تحجر، سخت ہو جانا، پتھر دل ہو جانا، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے، ٹھیک. تو الغرض تو یہ فرق ہے مشتق میں اور جامد میں. تو حال اسم ہوتا ہے، اسم النکرہ، لیکن وہ مشتق ہوتا ہے، جامد نہیں ہوتا ہے. مشتق ہوگا. اگر مان لو کہ جامد بھی کہیں آتا ہے، آ جاتا ہے کبھی کبھی، ہر قاعدہ را مستثنی است،
ہر قاعدہ را مستثنا است، کہ ہر قاعدے کے لیے کچھ نہ کچھ استثناء ہوتا ہے. تو عام طور پر استثناء کی بات نہیں ہوتی ہے، فی الغالب کی بات ہوتی ہے. اگر اس میں جامد آ بھی جائے تو پھر اس کی تعویل کی جائے گی. ٹھیک، لیکن فی العموم جو ہے نا وہ حال اسم ہوگا، نکرہ ہوگا اور مشتق. جی مشتق کیا ہوگا جی؟ اچھا مشتق کیا ہوگا؟ اسما یعنی کہ اسم بھی اور مشتق بھی ہے، تو کیا ہو سکتا ہے بولیے؟ فعل بھی تو مشتق ہے نا. شیخ جو مصدر سے بنے. ہاں دیکھو، اسم المشتق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر اسم الفاعل ہے، اسم المفعول ہے، وہ ہے اسم لیکن جامد نہیں ہے نا. اسم المفعول بھی ہے اسم مگر جامد نہیں ہے، اسم مشتق ہے. تو یہ ہو گیا. اچھا ظافراً یہ حال ہے، کیا فاعل کا حال ہے یا مفعول کا حال ہے؟ شیخ فاعل کا حال ہوا. فاعل کا، یعنی حال فاعل سے بھی ہوتا ہے، مفعول بھی سے ہو سکتا ہے. جیسے اس کے بعد والی مثالوں میں دیکھیے، بعت القطن محلوجا. ٹھیک ہے، تو میں نے اون کو کیا بولتے ہیں، کاٹن، قطن کاٹن بیچا. محلوج کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ کیا پروسیس ہوتا ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں، مجھے لفظ نہیں آ رہا. یعنی کہ روئی کو کیا کرتے ہیں اس کو؟ دھنکتے ہیں نا اس کو، وہ دھنی ہوئی. ہاں دھنی، جی جی دھنی ہوئی، جی وہ اس کا معنی ہے. تو یہاں محلوجن جو ہے نا کس کی حالت ہے؟ بعتو میں جو ضمیر ہے اس کی ہے؟ نہیں شیخ، اس کی قطنہ کی. قطلہ کی. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر اگر میں نے کہا بعت القطن قائما او واقفا، تو واقفا جو ہے نا کس کی حالت ہوگی؟ فاعل کی ہوگی. ٹھیک ہے، بعتو میں جو ضمیر ہے اس کی ہوگی. ٹھیک، تو بہرحال جو ہے نا بعض اوقات جو ہے نا کبھی دونوں کی ہوتی ہے، ایسے بھی الفاظ ہو جاتے ہیں، ایسے بھی کبھی جو ہے نا جملے ہوتے ہیں، انسان کا جو ہے نا کبھی ایسا بھی مقصود ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہاں پہ جو ہے نا احتمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے جہاں پہ اس طرح کے احتمال ہوتے ہیں وہیں پہ اختلاف ہوتا ہے. شرعی الفاظ کے اندر بھی ایسے ہی اختلاف پیدا ہوتا ہے. دیکھو جہاں اختلاف کی گنجائش ہو تو وہیں پہ اختلاف ہوتا ہے. جہاں دو ٹوک ہو نا وہاں پہ اختلاف نہیں ہوتا ہے. تو جہاں گنجائش ہے وہاں پہ گنجائش کی جگہ پہ گنجائش کو تسلیم کرنا چاہیے، اگرچہ کہ ان دو میں سے کسی ایک کو مان لینا ہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں پر عمل کریں. آپ یعنی میں فقہی بات کر رہا ہوں میں. تو جہاں پہ اختلاف ہوتا ہے، جہاں گنجائش ہے، اس گنجائش کو مان لیا جائے گا، لیکن دونوں پر عمل نہیں ہوگا. آپ لازمی طور پر دو میں سے کسی ایک پر عمل کریں گے. آپ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، یہ والا کانسیپٹ جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. دونوں میں سے کسی ایک کو آپ راجح مان کر چلیں گے، آپ اس پہ عمل کریں گے. آپ ہاں چونکہ گنجائش ہے اور جو دوسرے قول پہ عمل کر رہا ہے ٹھیک ہے، اس کے پاس بھی وہ دلیل ہے، گنجائش ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی. تو الغرض بعت القطن محلوجا، تو اقلب المظلوم باکیا لا تشرب الماء کدرا، گدلا. جب کدرن یہ جنا یہ بھی کیا بولتے ہیں صفت ہے، صفت مشتقہ ہے. جرى الماء صافیا لا تلبس الثوب ممزقا. ٹھیک ہے، تو ان تمام میں حال اسم ہے، نکرہ ہے، اسم المشتق ہے. ٹھیک، اور ان سب میں ایک اچھا ٹھیک ہے وہ انواع الحال تو خیر بعد میں آ رہا ہے. انواع الحال تو فعل جب واقع ہو رہا ہے نا، تو فعل واقع ہونے کے وقت جو کیفیت، جو حیت، جو اس کی حالت ہوتی ہے نا، اس کو بیان کرنے کے لیے یہ حال آ جاتا ہے. اچھا انواع الحال میں کیا ہے؟
انواع الحال یعنی حال کی نوع، انواع یعنی کتنے طرح کے حال ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں مثالوں پہ غور کریں آپ. رجع القائد منصورا، ٹھیک ہے، قائد لوٹا، منصورا مدد کیا ہوا، یعنی کہ اس حالت میں کہ اس کی مدد کی گئی تھی، یعنی کہ وہ سمجھ لیں کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال تھی، شامل حال. تو منصورا اسم ہے، نکرہ ہے، مشتق بھی ہے. اب دوسری چیز میں ہے کہ وہ مفرد ہے. یہ کیا ہے؟ مفرد. مفرد ہم کہتے ہیں تو کس کے مقابلے میں کہتے ہیں مفرد؟ تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں کہتے ہیں؟ مرکب کے مقابلے میں یا جملہ کے مرکب یا جملے کے مقابلے میں، جملے کے مقابلے میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ورنہ حال تثنیہ بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. یا یوں سمجھ لیجئے مرکب بھی ہو سکتا ہے اگر اس کے بعد کوئی جو ہے نا اس کا مضاف الیہ اگر جو ہے نا آ جائے، ٹھیک. تو جی تو یہ مفرد جو ہے نا جملے کے مقابلے میں، جملے کے مقابلے میں. تو مفرد ہے یہاں پر رکبنا البحر ہائجا لا تأكل الطعام حارا، ان سب میں مفرد ہے. اس کی بعد کی مثال دیکھیے آپ. حضر الضیوف. شیخ جی بولیے. شیخ جو پچھلی مثالیں تھیں تو شیخ اس میں بھی تو اسی طرح کا تھا، تو شیخ ان میں اور اس میں کیا فرق ہوا؟ نہیں جی، وہاں پہ اس سبق میں صرف حال کے بارے میں بتایا گیا. اب اس کے بعد والے سبق میں آپ کو انواع الحال جس میں وہ بھی شامل ہے جو ہم نے پڑھا پہلے سبق میں. بات سمجھ آئی نہیں، پہلے سبق میں صرف حال یعنی حال کی کتنی انواع ہیں، کتنی اقسام، وہ نہیں بتلایا جا رہا ہے. یہاں پر صرف ایک حال کی تعریف بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے. چاہے تو یہ ساری مثالیں اس کے اندر بھی آ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی صحیح. اب اس کے بعد والے سبق میں آپ کو جو ہے نا حال کے انواع بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا ذاتی بات ہے کہ پچھلے سبق کی مثالیں بھی اس میں آ جاتے ہیں. شیخ یعنی مفرد اور مرکب کی وجہ سے مرکب ہے، جی 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 وہ آگے آ رہے ہیں نا. ٹھیک جی ہے. حال وہ بھی حال ہی بھی حال، لیکن حال کے انواع بیان کر رہے ہیں. تو پہلی 3 مثالوں میں اور پچھلے سبق کے اندر بھی حال جو ہے نا مفرد تھا، ٹھیک ہے. تو اس کی بعد کی مثال میں دیکھیے. حضر الضیوف والمضیف غائب، مہمان حاضر ہوئے، میزبان غائب. مہمان کس حالت میں حاضر ہوئی ہے؟ اس حال میں کہ میزبان غائب ہے. شیخ واو حالیہ کہیں گے؟ جی واو حالیہ کہیں گے. اچھا ٹھیک ہے. تو المضیف غائبا یہ حال ہے، ٹھیک، یہ حال ہے. اب یہ حال، اب یہ بتائیں کہ یہ حال جو ہے نا جملہ ہے یا مفرد ہے؟ جی جملہ، جملہ ہے. اب پھر جملے کی کتنی قسمیں بتائیے آپ کو؟ جملے کی کتنی قسمیں ہیں شیخ؟ جملہ یعنی تثنیہ جمع کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، جملہ اسمیہ اور فعلیہ. جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ ہوتا ہے. ایک اور چیز تیسری، وہ کیا ہے شیخ آصف صاحب؟ انشائیہ. دیکھو انشاء کس کے مقابلے میں ہے؟ خبر کے. احسنتی احسنتی، انشاء خبر کے مقابلے میں ہے. کیا فرق ہے انشاء اور خبر میں؟ شیخ انشاء میں کسی کام کے لیے جیسے حکم، اس میں رجا، تمنا، اور نہیں ایسے وہ شامل. خبر میں انشاء کا جملے سے جملہ اسی سے شروع ہوتا ہے. یہ خبر جھوٹ اور سچ کا وہ احتمال ہوتا ہے اس میں. جی ہاں جی ہاں. کیا کہتے ہیں شیخہ ملیحہ صاحبہ کو یاد ہے ماشاءاللہ. خبر یہ ہے کہ خبر وہ جس میں جس کی تصدیق تکذیب کی جا سکتی ہو، یعنی یہ کہا جا سکتا ہو کہ یہ چیز جھوٹ ہے، چیز سچ ہے نا، اسے خبر کہتے ہیں. خبر کوئی بھی خبر ہے، مطلب کہ وہ خبر جھوٹ بھی ہو سکتی ہے اور صحیح ہو سکتی ہے خبر. لیکن انشاء یہ ہے کہ اس میں سچ اور جھوٹ کے احتمال ہیں. میں نے کہا کہ اقرا پڑھو، بھائی اس میں کون سا جھوٹ اور سچ ہے؟ یا لیت، مطلب یا لیت کاش کہ میں ایسا ہو، اس میں جھوٹ سچ کیا اس کے اندر، ٹھیک ہے. تو لعل المریض یعنی کہ او لعل مثال پر اس، تو یہ تعریف ہوتی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
تو جملے میں جو ہے نا جملہ اسمیہ ہوا، جملہ فعلیہ ہوا، اور تیسرا کیا ہے اور شبہ الجملہ، شبہ الجملہ. جی شبہ احسن. جملہ، شبہ جی جملہ جی. شبہ جملہ. تو جب انہوں نے کہا کہ حال جو ہے نا کبھی مفرد ہوگا کبھی جملہ ہوگا، تو پھر جملے کی تینوں اقسام بھی آئیں گے، تو لہٰذا تینوں اقسام کی مثالیں آپ کو دے کے سمجھانا پڑے گی. الغرض حضر الضيف والمضيف غائب، اصطفت الجنود سیوفهم مشہورہ، کہ ان کے جو ہے نا کیا بولتے تلوار جو ہے نا مشہور ہے. اچھا اس میں دیکھیے، ایک تو جب حال جملہ ہوگا تو صاحب الحال میں اور حال کے اندر کوئی رابطہ ہونا چاہیے، کوئی رابطہ ہونا چاہیے جو ان کو جوڑ سکے. ان رابطوں میں سے ایک رابطہ جو ہے نا واو کا ہو سکتا ہے، جیسے کہ پہلی مثال میں ہے نا، مطلب دوسرے گروپ کی جو پہلی مثال ہے حضر الضیوف والمضیف غائب، کہ والمضیف المضیف غائب یہ حال ہے، لیکن صاحب الحال میں اور حال میں کوئی رابطہ ہے جوڑنے والا ان دونوں کو. وہ کون سا رابطہ ہے؟ شیخ واو. واو ہے، اسی لیے اس کو اس واو کو واو الحالیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، واو الحالیہ اس لیے کہنا ضروری بھی ہوتا ہے کیونکہ واو کی بھی اقسام ہیں. ایک واو جو مشہور و معروف ہے وہ کون سا ہے؟ شیخ عطف. عطف کا ہے، اور وہی اصل ہے، لیکن کبھی عطف کا جو ہے نا نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ پہ اور کا معنی یہاں پر نہیں آئے گا، یہاں پہ جو ہے نا اور کا معنی یہاں پر نہیں آئے گا. تو یہ واو جو ہے نا رابطہ ہے، تو کبھی رابطہ ہوگا تو واو ہوگا، یا تو ضمیر ہوگی. کیا ہوگی؟ ضمیر ہوگی جو صاحب الحال کی طرف لوٹ رہی ہو، جیسے استفت الجلود سیوف مشہورہ، یہاں پہ رابطہ کیا ہے؟ شیخ ہم. یعنی ہم کی ضمیر وہ کہاں لوٹ رہی ہے؟ شیخ جنود کی طرف. جنود کی طرف لوٹ رہی ہے، صاحب الحال کی طرف. تو کبھی کیا ہوتا ہے، دونوں ہوتے ہیں، واو بھی ہوتا ہے اور ضمیر بھی ہوتی ہے، جیسے کہ چھٹی مثال میں ہے لا تأکل الفاکہۃ وہی فجہ، فجہ نے کچا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے رابطہ کا ہونا ضروری ہے. وہ رابطہ یا تو واو ہوگا یا تو ضمیر ہوگی، اور یا تو دونوں بھی ساتھ میں ہوں گے. تو جی ابھی جملے اسمیہ کی مثالیں ہیں اس گروپ کے اندر. اس کے بعد کے گروپ میں غاب اخوک وقد حضر جميع الاصدقاء. اب یہ اس میں کون سا جملہ ہے؟ حال جملہ شیخ قد سے وقد فعلیہ نا، جملہ جی اس میں جی جی تو نہیں ہے نا، جملہ نہیں جملہ شیخ فعلیہ ہو جائے گا. فعلیہ، جی ذهب الجان، جی یہاں پر بھی جو نا رابط جو ہے نا کیا کہتے ہیں، واو بھی ہے، اور واو یہاں پر ہے. ذهب الجانی تحرسه الجنود. الجانی کسے کہتے ہیں؟ مجرم کو. مجرم کو، جناح جس نے کیا. تو جنود جس کی جو تحرس، یہاں پہ جو رابطہ ہے وہ تحرس ہو کی جو ضمیر ہے نا وہ لوٹ رہی ہے جانے کی طرف جو صاحب الحال ہے. قطف الاولاد الازهار ولما تفتح، ولما واو بھی ہے اور تفتح میں جو ہے نا کیا ہے وہ ضمیر بھی جو ہے نا لوٹ رہی ہے اس طرف. تو یہ حال جملہ ہے، جملہ فعلیہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ راقن الورد وسط البستان. اب یہ بھی دیکھیے راقن الورد وسط البستان، یہاں پہ جملہ ہے. ٹھیک ہے، تو جملہ کون سا جملہ ہے؟ شبہ جملہ ہے. جب شبہ جملہ کہیں گے تو شبہ جملے کی بھی تو دو قسمیں ہیں، یعنی دو طرح کے ہوتے ہیں. شیخ ایک کیا ہے؟ جی شیخ یا تو حروف جارہ سے ہوگا یا پھر مضاف نو آپ جو دکھا وہ آپ کہہ رہے ہیں. نہیں شیخ میں نے دیکھا ہی نہیں، میں نے صرف اپنے ذہن سے بتایا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مضاف الیہ جو ہے نا وہ شبہ جملہ کی جو ہے نا ایسا نہیں ہوتا ہے. شیخ شروع میں آ جائے مصدر معول ہوتا ہے. ہاں نہیں، شبہ جملہ جار مجرور ہوتا ہے یا تو پھر جو ہے نا ظرف ہوتا ہے، ظرف مصروف، جی ظرف ہوتا ہے، ظرف. تو راقن الورد وسط البستان. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو ہے نا رابط تو نہیں ہے، اب کیا کریں گے بولیے؟ اب رابط کا ہونا ضروری ہے. شیخ تو اب پھر سر ظرف کہیں گے، جی ظرف کہیں گے وسط.
ہاں ٹھیک ہے. ابصرت الخطیبہ فوق المنبر، تو وسط البستان فوق المنبر، طلع البدر بین السحاب، یہ بین السحاب، یہ تمام جملے کیا ہیں؟ شبہ جملہ ہیں، اور یہ حال ہے. تو شیخ اس میں ہم صاحب الحال یعنی یہ تو حال ہے، ہاں اس کو حال کہہ رہے ہیں. تو ہاں شیخ صاحب الحال یعنی جو اس سے پہلے جو اسم آ رہا ہے، یعنی جس طرح الورد. آپ بجائے صاحب الحال یہ کہ جو اسم آ رہا یہ کہنے کے بجائے کس کی حالت بیان کی جا رہی وہ آپ دیکھیے اس کے اندر. اگر کہیں طلع البدر بین السحاب، تو بین السحاب جو حالت کس کی ہے؟ وہ شیخ بدر کی. بدر کی ہے، تو بدر صاحب الحال ہے. صحیح. یعنی معنی ایسا ہوگا کہ بدر جو ہے نا، یعنی کہ بادلوں کے درمیان، یعنی اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ بدر کی حالت کیسی ہے، کس طرح کس حالت میں بدر طلوع ہوا. بین السحاب ابصرت الخطیبہ فوق المنبر. اب یہاں پہ فوق المنبر یہ فاعل کا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ جی نہیں شیخ، صرف مفعول بھی کا. مفعول. کیوں؟ اس لیے کہ مطلب دلیل کیا ہے؟ شیخ کیونکہ وہاں پہ فعل اور فاعل ہے نا، اب سر تو نہیں تو فاعل نہیں، آپ خود منبر پہ تو نہیں ہو سکتے نا. ایسا نہیں ہو سکتا نا بھائی. یہ مطلب منطقی دلیل میں آپ سے مانگ رہا تھا. آپ پھر پتہ نہیں کہاں جا رہے تھے آپ کہ اس میں فاعل بھی مفعول بھی ہے. جی جہاں فاعل مفعول ہے تو فاعل کی بات ہے نا بھی، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن جب خطیب کی بات کر رہے ہیں آپ پر کہ میں نے خطیب کو ممبر پر دیکھا تو خود بھی جو نا وہ ممبر پہ ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا بھی. الغرض تو یہ راقد الورد وسط البستان. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ٹھیک ہے دونوں ہو سکتے ہیں، دونوں بھی جو نا وسط البستان ہو. الغرض یعنی جی جی مثالوں میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ مطلب یہ فاعل کی یا مفعول کی حالت ہے. یہ جو 3 مثالیں تھی، نہیں، ایک میں تو فاعل کی ہے، ایک میں مفعول بھی کی ہے، پھر دوسرے میں فاعل کی ہے. جی تو شیخ مطلب ہمیں یہی کہنا ہے نا کہ ہاں وہی کہنا ہے. جی بالکل وہی کہنا ہے، جو جملے میں جو ہے وہی کہنا چاہیے. جیسے میں نے کہا راقد الورد وسط البستان. اب یہاں پہ آپ چاہے تو اگر کہہ لیں آپ تو دونوں ہو سکتے ہیں. مطلب دونوں بھی اگر کہیں تو کوئی اتنا بڑا معنی میں فرق تو نہیں آئے گا نا کہ میں جو ہے نا باغ کے درمیان تھا، یا باغ کے درمیان درمیان والا جو پھول ہے وہ پھول مجھے اچھا لگا، یا میں جو ہے نا کیا بولتے درمیان باغ میں ہوں تو یہ مجھے اچھا لگا. میں جو ہے نا درمیان باغ میں آ گیا ہوں تو یہ مجھے اچھا لگا. مجھے نہیں، الغرض مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کوئی مثال یہاں پہ ہو بہو سیٹ تو نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر تو ورد کی ہی حالت یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں اس کے اندر. بس ایک سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں میں. تو ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ جس میں دونوں بھی احتمال ہو جاتے ہیں. الغرض یہاں پہ جو ہے جملہ جو ہے نا شبہ جملہ ہے جو کہ ظرف ہے. تعلم الطائر في القفص، تعلمت الطائر في القفص، اشتريت السلة من التين بثمن قلیل، یا بثمن قلیل من التین. دو جار مجرور یہاں پر ہے. تم کس کو حال کہیں گے ہم؟ میں نے ٹوکری خریدی من التین، تین کی، بثمن قلیل. شیخ 3 کو کہیں گے. ہاں 3 کو من التین، جار مجرور بولیے من التین. ہاں من التین. تو یہ حال ہے کہ بثمن قلیل، یہ تو جو ہے نا کیا بولتے مقابل ہے نا. وہ با جو ہے نا وہ تو بدل کا ہے، مطلب تھوڑی سی جو ہے نا قیمت میں. یعنی کہ نہیں عفواً بثمن قلیل یہ حال ہو سکتا ہے. میں نے خریدا سلہ، کس چیز کا؟ تین کا. اشتریتو کی وجہ سے کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں جی، اشتریت السلۃ، یہاں پہ 2 جار مجرور ہے. دیکھو ان مثالوں میں جار مجرور یعنی حال جار مجرور ہوتا ہے، یعنی کہ شبہ جملہ. 2 جار مجرور یہاں پر ہیں. من التین بھی جار مجرور ہے، اور بثمن قلیل بھی جار مجرور ہے. تو آپ معنی پہ غور کریں تو آپ کی مرضی ہے. اشتریت السلۃ، میں ٹوکری خریدی. من التین، کس کی ٹوکری؟ کس چیز کی ٹوکری؟ شیخ 3 کی، انجیر. 3 کی. ہاں یعنی کہ انجیر کی. ٹھیک ہے. بثمن قلیل، کم قیمت میں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں بثمن قلیل ہی جو ہے نا حال ہونا چاہیے، کیونکہ
اشتریت السلہ میں نے 3 جو ہے نا یہ تو حال تو نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو کیا کہنا بتائیے؟ یہ 2 حال ہو سکتے ہیں. ایک حال فاعل کا ہے بثمن قلیل اور دوسرا حال مفعول بھی کا ہے من التین. اشتریت السلہ نہیں، فاعل کا حال تو مطلب ہے کہ نہیں، مطلب کہ نہیں یہاں پہ، کیونکہ اپنی کوئی حالت ایسی ہوتی ہے کہ کم قیمت. بہرحال مسئلہ نہیں ہے. الغرض کہنا یہ ہے کہ بثمن قلیل حال ہے، جملہ ہے، شبہ جملہ میں جار اور مجرور ہے. ٹھیک ہے. بعت التمرۃ علی شجرہ، میں نے کھجور بیچا اس کے درخت پر. ٹھیک ہے. اب یہ ظاہر بات ہے کہ جناب تمر کا ہی یعنی کہ ثمر کی حالت یہاں پر ہے علی شجرہ. ٹھیک ہے. اصل میں جار مجرور ہے، متعلق ہے، تو متعلق ہوتا ہے کسی فعل کا جو محذوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو عام طور پر جار مجرور ہو یا ظرف ہو وہ کسی کا متعلق ہوتا ہے. بعت الثمر علی شجرہ یعنی قائما علی شجرہ. تو ٹھیک ہے جی، یہ انواع الحال ہے کہ تجیء الحال اسما مفردا والجملہ اسمیہ والجملہ فعلیہ وظرفا وجارا ومجرورا. اذا وقعت الحال جملة فلا بد لها، ضروری ہے کہ فلا بد لها من رابط يربطها بصاحب الحال، جیسے کہ ہم نے سمجھایا. وہ رابط کیا ہوتا ہے؟ اما الواو فقط و اما الضمیر فقط و اما ہما معا، یا تو واو صرف یا ضمیر صرف، یہ دونوں جو ہے نا ہو سکتے ہیں. تو یہ سبق ختم ہوا. تو کوئی چیز باقی رہ گئی آج کے سبق میں سمجھنے میں؟ کوئی چیز سمجھ میں آنے میں کوئی چیز باقی ہے؟ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی؟ نہیں، اچھی طرح واضح ہو گیا. چلے جی، سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.